أمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 123 ہے، 123۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن جو نجات کا مدار ہے اس کا تعلق صرف اور صرف اعمال سے ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری نجات ہوگی، ہمارے اعمال غلط ہوں گے، برے ہوں گے تو ہمیں سزا ہوگی۔ کوئی شخص کس سے تعلق رکھتا ہے، یہ تعلق بغیر عمل کے کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم کسی بڑے شیخ سے، مرشد سے، مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سلسلے سے اگر ہماری نسبت ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو ہمارے مرشد ہیں، شیخ ہیں، وہ جو بڑے والے پیر صاحب ہیں، بس ان سے تعلق ہو گیا کافی ہے، وہ ہماری نجات کروا دیں گے، اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ اس آیت میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ صرف تعلق کام نہیں آئے گا جب تک کہ ہمارا اپنا عمل نہ ہو۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ میں اور یہودیوں میں یہ بحث ہوئی۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے، ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے آئی۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہماری کتاب سب سے آخری کتاب ہے، لہذا ہم تم سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مباحثے کے بعد یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں یہ پیغام دیا کہ کون کس نبی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس پر نجات کا مدار نہیں ہے بلکہ نجات کا مدار اعمال پر ہے۔ اعمال ہمارے کیسے ہیں، اعمال آپ کے کیسے ہیں، اعمال کے اوپر آپ کی نجات ہوگی۔ اور جب دوسرا مضمون آیت کا نازل ہوا کہ کوئی بھی شخص غلط عمل کرے گا تو اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ میں ایک طرح کا غم اور ایک طرح کی پریشانی کی کیفیت رہنے لگی۔ بعض صحابہ نے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کسی ایمان والے کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ذرا سی بھی دشواری پیش آتی ہے، یہ تمام چیزیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں۔ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس سے ایمان والوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔
لہٰذا یہ زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام گناہوں کی سزا ہمیں آخرت میں ہی ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کی تکلیفوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر مدار ہے، یعنی نجات کا مدار تمناؤں پر اور آرزوؤں پر اور دعووں پر نہیں ہے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اسے سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام طرح کے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔